بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرے وہاں اللہ تعالیٰ کا کون سا عذاب آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بھی عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہے اس عورت کو ہمیشہ۔ ناظرین، احادیث مبارک میں بالوں میں کنگھی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو لیٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، مسواک اور کنگھی رکھ دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ لہٰذا مسنون یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ ہو تو اول سر کے دائیں حصے میں کنگھی کی جائے، پھر بائیں میں، اور رات کے وقت بھی کنگھی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کیا جائے۔ جس چیز کا کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کے بارے میں سنت کی طرف نسبت کر کے بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، بالوں میں کنگھی کرنا تقریباً ہر گھر کا روزانہ کا معمول ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور اس عمل کو ایک عام عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران آپ کو بہت سی باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے، آپ کا یہی عمل آپ کے گھر میں پریشانی اور غربت کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ عمل آپ کے گھر برکت اور دولت کا سفایہ کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بالوں میں کنگھی کرنے کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور بالوں میں کنگھی کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو ہر دوسرا تیسرا گھر ہمیں معاشی تنگی کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر دوسرا شخص بے روزگاری کا رونا روتا ہے۔ یہی معاشی تنگی بعض اوقات گھریلو ناچاکیوں کا سبب بنتی ہے، رشتوں میں دوری اور دلوں میں کشیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہی گھریلو ناچاکیاں آگے جا کر کئی گھروں میں طلاق کا سبب بنتی ہے، یا کہیں کوئی مجبور باپ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں مار دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ سب سے بنیادی وجہ دین سے دوری ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کی کمی ہے۔ ہماری خواتین کو یہ بات یاد ہوگی کہ پہلے گھروں میں بزرگ خواتین اکثر نوجوان لڑکیوں کو مختلف ایسی چیزیں سے روکتی تھیں کہ فلاں کام کا فلاں وقت میں کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتاتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بھلائی جا رہی ہیں اور ان باتوں کو فضول سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی آزمائی ہوتی تھیں۔ پرانے لوگوں میں اخلاص ہوا کرتا تھا اور ان کو اللہ کی ذات پر توکل تھا، بڑوں کی قدر کی جاتی تھی، اللہ کے کلام کا احترام کیا جاتا تھا اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جاتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسائشیں بڑھتی گئیں اور لوگ ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ بڑوں کی نصیحت بری محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہر کوئی معاشی تنگی کا رونا رو رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بالوں میں کنگھی کے بارے میں، تو یاد رہے کہ بالوں میں کنگھی کرنا بناؤ سنگار کا حصہ ہے، اور حدیث کے الفاظ کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان بناؤ سنگار میں لگا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کریں، اور روزانہ بالوں کو کنگھی منع کرنے والی حدیث میں کوئی تعارف نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنے بال سنوارنے کا موقع دیا گیا ہے، البتہ ہر وقت اس میں لگے رہنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت بالوں کو سنوارنے میں نہ لگے رہیں۔ احادیث کا اعلیٰ ترین مفہوم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک شخص کو بکھرے ہوئے گندے بالوں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی؟ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ انہیں روایات کی روشنی میں ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سنوارنا مستحب ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنا اور تیل لگانا بھی شامل ہے۔ کیا رات کے وقت کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنے کو غلط سمجھنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی۔
یہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری کہتے ہیں۔ خواب میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی کنگھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتار دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی، اس میں سے بال نکلا تو گویا وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، قرض سے نجات ملے گی، غموں سے نجات ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہوں وہ اس کی حفاظت کریں، وہ ان کو دھوئیں، تیل لگیں اور کنگھی کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پیش کی اور آپ نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس خوشبو کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کا کھڑے ہو کر کنگھی کرنے اور بال باندھنے کی، جو کہ تقریباً ہر عورت کی عادت ہے، ہماری اپنی خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کی بھی یہی عادت ہے تو آج سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مطالعے میں آئی ہے کہ خواتین کا کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو کھڑے ہو کر باندھنا یا کھڑے ہو کر چٹیاں بنانا رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو ترک کیا جائے تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں نہ آئیں اور ہم سب اپنے گھر میں معاشی اور اس کی تنگی کا سبب نہ بنیں۔ جب گھر میں معاشی تنگی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو معاشی تنگی اور اس کی تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بتایا جو کہ خواتین سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ بھی تنگ دستی اور بے برکتی کے بہت سے اسباب ہیں۔ وہ اسباب بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ نماز میں سستی کرنا، جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا اور دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کریں، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے آنے کا سبب بھی ہے۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نہ کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔